أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تو میرا بھی ٹاپک آج یہ فلاح اور مومن کے اوپر ہے. تو سورہ آل عمران کی ایک سورت ہے, لکھو آیت نمبر جو ہے 104. سورہ آل عمران سورت ہے, آیت نمبر ہے 104. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ, اور تم میں ضرور ہونا چاہیے ایک ایسی جماعت. وَلْتَكُن ضرور ہونا چاہیے, منکم تم میں ایک ایسی جماعت, یدعون الی الخیر جو بلائے بھلائی کی جانب, ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون, اور وہ حکم دے کس کا, نیک کاموں کا, اور برائی سے روکے, برائی سے منع کرے. 3 باتیں بتائیں کیا. ایک جماعت ضرور ایسی ہونی چاہیے, یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون. فلاح پانے والے لوگ کیا بتایا اللہ نے, کن کو بتایا, کون سا گروہ ہوا. 3 باتیں, یدعون الی الخیر جو بھلائی کی طرف بلائیں. اب ہم لوگ جڑ گئے نا آپس میں سارے, اب ہم 2 4 بھی اگر دوسروں کو دعوت دیں تو جماعت ہی ہو گئی نا, ایک گروہ ہی ہو گیا, ایک طبقہ ہی ہو گیا, ایک جماعت ہو گئی. نیک کام کو کہیں اور برے کاموں سے روکیں. واولئک هم المفلحون, یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں. اچھا فلاح کامیابی, ہم تو کامیاب ہیں بھائی, گاڑی ہے ہمارے پاس, ہے نا. مومن کے نظر میں فلاح کچھ اور ہے. عام لوگ دنیا دار میں جو بھی ہیں فلاح وہ کسی اور معنی میں لیتے ہیں. یار میرے پاس گاڑی ہے بھائی, سب کچھ ہے, بنگلہ ہے, میرے بچے انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتے ہیں, میرا لائف اسٹائل دیکھو آپ. فلاح کسے کہتے ہیں, یہی ہے نا فلاح دنیا کی نظر میں. جبکہ مومن کی نظر میں فلاح, اس کی نظر کہیں اور ہے. تو کامیابی کا جو معیار ہے نا, اسٹینڈرڈ ہے, وہ مومن کی نظر میں کچھ اور ہے, اور عام لوگ کچھ اور انداز میں دیکھتے ہیں. اس کی نظر میں فلاح یہ ہے کہ بھیا دنیا کما لی, کھا لی, بچوں کو پڑھا دیا, لکھا دیا. ایک بچہ امریکہ گیا, ایک وہاں گیا, ابا جب مر رہے ہیں تو فون کرو تو وہ پلٹ کے آنے کو بھی تیار نہیں تھا. یار وہ ٹکٹ نہیں ہوئی, اور یہ نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا یار, آپ نے اس کی تربیت ہی نہیں کری نا بھائی. آپ نے اس کو MBA کرایا, آپ نے اس کو ڈاکٹر بنایا, آپ نے دنیا کی ساری محنتیں کی اس کے لیے, اپنے لیے کیا کیا. اب وہ پڑھ لکھ کے جب امریکہ بھیج دو گے, وہ دنیا ہی دوسری ہے. اس کی تربیت نہیں کری, اس کو یہ کبھی نہیں کہا گیا بیٹا قرآن بھی پڑھ لیا کرو. یار ہم اپنے ابا ہیں, ہمارے اماں ابا نے ہمیں کبھی بھی نہیں بولا نماز پڑھنا یا قرآن شریف پڑھ لینا. اور یہ کتنے بیٹے کن کے ابا بولتے ہیں. یہ جو آپ جڑ گئے ہو نا, یہ تو اللہ کا فضل سمجھو کہ آپ کو کس نے بھیجا تھا, تمہاری اماں نے بھیجا نا ابا نے بھیجا. یہ تو اللہ نے اپنے فضل سے آپ کو یہاں لا اتارا کہ چلو آپ سنتے ہیں کچھ. ایسے ہی ہے نا, کتنے لوگ بیٹھے ہیں جن کو کہا ہوگا کن کے ابا ابا نے, جا بیٹا نماز کیوں نہیں پڑھتا, قرآن کیوں نہیں پڑھتا. اس کے لیے رات دن ایک کر دیا, آنکھیں دکھا دی, جسم دکھا دیا. وہ فلاح اس کو ڈھونڈ رہے ہیں, لیکن جب لاسٹ ٹائم میں جب وہ حالتیں خراب ہو جاتی ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے یار میں نے تو اپنا کچھ بھی نہیں, میرا تو سارا کچھ میں نے ان کو ہی دے دیا. اور فلاح اللہ نے کتنے بولی, فلاح کے لیے بولا اللہ نے, قد افلح المؤمنون, مومن لوگ فلاح پا گئے, کام نکال لے گئے اپنا. سورہ مومنون کی پہلی آیت ہے, یہ 1 نمبر آیت. قد افلح المؤمنون, مومن لوگ فلاح پا گئے. اور وہ فلاح سمجھتے ہیں فلاح کیا چیز ہے, کن کاموں میں فلاح ہے. ایک آدمی کی نظر میں فلاح دنیا کی کامیابی. ایک ایکٹر ہے, فلم اسٹار ہے, بھائی یہ ایوارڈ سجے نہیں دیکھ رہے ہو میرے, کیا یہ اس کی کامیابی کی نظر یہ, اس کا یہ اپروچ, اس کی یہ یہیں تک ہے. اور ایک دوسرا آدمی جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے, سمجھتا ہے, اللہ سے ڈر کے چلتا ہے, اس کی نظر میں فلاح کچھ اور ہے. تو اپنی آنکھیں دکھا لیتے ہیں, ٹانگیں دکھا لیتے ہیں, جسم دکھا لیتے ہیں, لیکن فلاح کو نہیں سمجھ پاتے, نہیں پا پاتے. اور وہ کیا ہے قرآن میں, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. سورہ تکاثر کہ تمہیں غفلت پہ رکھا, کتنے کثرت کی خواہش کمانے کے چکر میں پورے ہو گئے, 60 سال آ گئے, 65 سال آ گئے, پتہ ہی نہیں چلا. کیا ہوا,
زرتم الحتیٰ زرتم قبریں جا دے گی، ایسے ہی ہے نا بھائی، قبریں جا دیکھی آپ نے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یار یہ ہوا کیا کہانی، جبکہ اللہ پاک نے یہاں کسی اور مقصد کے لیے بھیجا. جاؤ دنیا میں رہو کھاؤ پھر، دنیا بنانا بری بات نہیں ہے لیکن جائز پیسے سے. آپ حلال سے اپنے بچوں کی فیڈنگ کرو، پرورش کو کرو. دنیا تو اللہ پاک نے بولا دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا بھی اچھی کرا تو اچھی کرو، کون منع کرتا ہے. لیکن آپ نے ان کے لیے جو لوازمات پیدا کیے، جو ان کے لیے رزق ان کو فراہم کیا، تو وہ اگر پاک نہیں تھا، طیب نہیں تھا تو اس کا رزلٹ آؤٹ پٹ اچھا نہیں آئے گا تمہارا، کیونکہ تم نے اپنی عاقبت خراب کی. ان کے لیے کیا، وہ تو کھایا پیا موج کیا نکل گئے، اپنے لیے خرابی پیدا کری نا. سورہ تب ملک میں اللہ پاک بولتے ہیں ہم نے تو یوں بھیجا تھا دنیا میں، الذی خلق الموت والحیات، ہم نے موت اور زندگی پیدا ہی اسی لیے کری کہ دیکھیں لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں اچھے عمل کون کرتا تھا. اس لیے بھیجا. موت زندگی پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں بھیجیں، جائے دیکھیں، پھر تمہارا امتحان کریں، ٹیسٹ کریں کہ تمہارا اچھے عمل کون کرتا تھا. یہاں پہ جو اچھے عمل کرتا تھا تو اس کا پھر اللہ پاک رزلٹ دیں گے. وہ اچھے اعمال کے لیے موت زندگی پیدا کری، یہاں مقصد بدل گیا، مقصد کچھ اور ہو گیا کہ یار بس وہ فلاح کی طرف دوڑ رہے ہیں، لیکن وہ کون سی فلاح ہے، دنیا بھی فلاح کی ہے، آخرت کی فلاح کا تو کو پتہ ہی نہیں. جبکہ اللہ پاک بول رہے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے تو موت زندگی کیوں پیدا کری کہ دیکھیں تم میں اچھے اعمال کون کرتا ہے. اور جب اچھے اعمال کرتا ہے انسان تو اللہ پاک اس کا رزلٹ بھی فوراً بتاتے ہیں. رزلٹ کیا بتایا اللہ پاک نے اچھے عملوں کا؟ سورہ العنکبوت آیت 58-59 والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ، وہ ایمان والے جو صالح عمل کرتے ہیں. اللہ پاک کیا بولتے ہیں؟ اللہ بولتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، ہم ضرور انہیں، ایک تو ہوتا ہے ایسے ہی ملے گا نہیں، ضرور لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، ہم انہیں جنت کے بالا خانے عطا کریں گے، محل. کس بنیاد پہ؟ دو باتیں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور کیا دیں گے؟ صالح عمل کی بنیاد پر. لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے، تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. کس طرف؟ دو باتیں. کوئی مشکل بات ہے یہ کہ ایمان والے اگر اچھے اعمال کریں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین. کتنا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے، جو اچھے عمل کرتے ہیں. کتنا اچھا ہے کہ اللہ پاک تو جنت کے بالا خانے بتا رہے ہیں، ہم تو وہاں رکھیں گے تمہیں. اور رکھنے کے علاوہ وہاں جو لفظ استعمال کیا لنبوئنہم، ضرور ہم جگہ عطا کریں گے جو میں ہم جنت کے بالا خانوں. لیکن یہ کن لوگوں کے لیے ہوگا؟ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، جو تھوڑا دنیا میں صبر کے ساتھ چلتے ہوں گے اور اللہ پہ توکل کرتے ہوں گے. ایسا نہیں کہ آپ کے ساتھ مشکلات اور آسانیاں تو ہیں، لیکن ذرا مشکل پڑی، آپ کہیں دفتر میں نوکری کر رہے ہیں یا کوئی کاروبار کر رہے ہیں، اب آپ دیکھا یار کہ یہ ہاتھ مارنے کا موقع، ہاتھ صاف کر لیا آپ نے، تو صبر والے نہیں ہوئے پھر آپ. لیکن صبر کے ساتھ تھوڑا مشکل آئی، تھوڑا سا اللہ کا ڈر رکھیں، تقویٰ والے ہوں کہ الذین صبروا، اور وعلی ربہم، اللہ پہ توکل بھی ہو کہ نہیں یار میں یہ کام نہیں کروں گا، اپنے بچوں کے لیے لے جانا ہے تو وہی لے جانا ہے، کیونکہ اللہ نے تو مجھے بولا ہے کہ صالح عمل کرو گے میں تمہیں جنت کے بالا خانے دوں گا. اور یہاں تو بالا خانے بنا کے دکھاؤ، 60 سال میں ایک ہی بالا خانہ بنا سکتے ہو، ایک ہی گھر ہو پاتا ہے، ایک ہی گاڑی ہو پاتی ہے. اور وہاں تو اللہ پاک جو نعمتیں دیں گے وہ تو انلمیٹڈ ہے. اور دنیا کے اندر آپ کتنا بھی روپیہ پیسہ کما لو، غم آپ سے دور نہیں، تکلیف آپ سے دور نہیں، اور تمام کی تمام آپ خواہشات چاہو پوری نہیں ہو سکتی ہیں آپ کی، پاسبل ہے امپاسبل. وہاں پوری ہوں گی، جنت میں پوری ہوں گی آپ. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وہاں تمہارا جس چیز کا دل چاہے گا وہ حاضر ہے، تمہارے لیے ہے، تمہارے دلوں کے لیے. وَلَكُمْ فِيهَا، تمہارے لیے ہے وہاں پہ، مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارا دل چاہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو تمہارا تم طلب کرو گے وہ اللہ پاک کے پاس ہے. دنیا میں تو ایسا پاسبل ہی نہیں کہ آپ جو چاہو تمہیں مل جائے، جو خواہش کر لو مل جائے. سورہ فصلت میں آیت نمبر 31 اللہ پاک بولتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، وہ تمہارا جس چیز کا دل چاہے گا وہ وہاں تمہیں ملے گی، جو طلب کرو گے وہ ملے گی. تو بات تھوڑا آگے نکل گئی، بات ہو رہی تھی مومن کی کہ مومن کے زمرے میں کون لوگ آتے ہیں، مومن کے زمرے میں کون لوگ آتے ہیں.
سورہ النساء کی آیت ہے 146 لکھو, تمہارے پاس ہے لکھو 146 سورہ النساء 146 کہ مومن کن زمرے میں, کون لوگ آتے ہیں مومن کے زمرے میں. ویسے تو اور بھی صورتیں ہوں گی لیکن یہ میں ایک نوٹ کرا رہا ہوں. الا الذین تابوا, وہ لوگ جنہوں نے توبہ کری, واصلحوا, اور اپنی اصلاح کر لی, اگر کوئی گڑبڑ ہے غلطی ہے اصلاح کر لی, واعتصموا باللہ, اور پھر اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا. الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ, اور پھر اللہ کے دین کو خالص کر کے اللہ ہی کی عبادت میں وہ آدمی مشغول ہو, اس کے دین کو خالص کر لے. فاولئک مع المؤمنین, یہی لوگ مومنوں کے زمرے میں آتے ہیں. کون آتے ہیں مومن کے زمرے میں؟ 4 باتیں. الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین, یہ مومنوں کے زمرے میں آتے ہیں. اور پھر اللہ پاک مومنوں کو کیا اجر دینے کا بولتے ہیں؟ وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیم, ہم ان قریب مومنوں کو اجر عظیم عطا کریں گے. کیا کریں گے؟ وسوف یؤتی اللہ, اللہ پاک مومنوں کو ان قریب اجر عظیم عطا کریں گے. اور دوسری آیت میں اللہ پاک کتنی اچھی بات بولتے ہیں, ما یفعل اللہ بعذابکم, اللہ پاک بولے اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کے. ما یفعل اللہ بعذابکم, اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کے. ان شکرتم وآمنتم, 2 باتیں. کیا؟ اگر اس کا شکر کرو گے اور ایمان والے ہو, کیا کرے گا عذاب دے کے. وکان اللہ شاکرا علیما, اللہ پاک تو قدردان ہے اور اپنے بندوں کو جانتے ہیں. قدر کہاں سے ہو رہی ہوگی آپ کی؟ اللہ پاک کے پاس ہوگی. دنیا میں آپ اپنی اولاد کے لیے, اپنے بیوی بچوں کے لیے, کسی کے لیے کتنا بھی محنت کر لو, اپنے آپ کو دکھا لو, قدردانی نہیں ملے گی, نہیں ملتی. اللہ پاک نے بولا ہم قدر کریں گے تمہاری. وکان اللہ شاکرا علیما, اللہ پاک جو ہے قدردان ہے اور اپنے بندوں کو اچھی طرح جانتے ہیں کون اچھے اعمال کر رہا ہے. تو بھائیو اپنی قدر اگر کرانی ہے نا دنیا میں اور آخرت میں بھی, تو تھوڑا سا ٹریک بدلنا ہوگا, اللہ پاک کے حکم کے پیچھے جانا ہوگا, قرآن کو دیکھنا سمجھنا ہوگا. ورنہ قدردانی تو آپ نے دیکھا ہے پوری زندگیاں لگا دیتے ہیں ماں باپ اولاد کے لیے, آخر میں تو پتہ ہے چارپائی کی جگہ بھی نہیں ملتی بہتوں کو. ایسا ہے بھائی. اللہ کا ہم قدر کریں گے تمہاری کن باتوں پہ؟ الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیم. ما یفعل اللہ بعذابکم, اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر. 2 باتیں. ان شکرتم وآمنتم, اگر مجھ پہ ایمان لاؤ شکر کرو. ویسے بھی ایک آیت ہے نا, وہ لا ازیدنکم لئن شکرتم لا ازیدنکم, اگر تم میرا شکر کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. ایسے ہی ہے نا. تو شکر اللہ پاک کو پسند ہے. تو اتنی بات پہ اللہ پاک کیا بول رہے ہیں؟ وکان اللہ شاکرا علیما, اللہ پاک قدردان ہے, تمہاری قدردانی کریں گے. اللہ پاک بہتر جانتے ہیں. تو بس بھائی میرا اتنی سی بات کہنے کی کہ قرآن شریف کی طرف آؤ, اللہ پاک نے یہ جو کتاب آپ کو دی ہے اس کی طرف آؤ. اور میں تو اسی تھوڑی بہت جو باتیں جانتا ہوں بتا دیتا ہوں. ہمارے شہر بھائی تو بول لیتے ہیں اور بھی. میں تو آیتوں کے حوالے سے جو بات بتائی میں نے آپ کو, تو ادھر آؤ. قرآن شریف کے اندر ایک سورہ فاطر میں ہے, لکھو نوٹ کرو, سورہ فاطر 29 آیت 29 سورہ فاطر 29 لکھو آپ. اتنا اللہ پاک کے 2-3 باتیں بول رہے ہیں اس میں بھی. تجارت کر لو مجھ سے, اللہ پاک بول رہے ہیں. دنیا میں ہم تجارت کرتے ہیں نا, کہیں سودا لے جا کے بیچتے ہیں, کیا ہوتا ہے اسے جب خریدنا نہیں ہوتا, بھائی کیا لے آئے ہوئے اچرا کچرا. آپ کی چیز اچھی ہے, ناقدری کر رہا, قدر نہیں کر رہا, اسے لینا نہیں ہے, بس آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے, بےایمانی کر رہا ہے. تو اللہ پاک نے بولا ہم سے تجارت کر لو, تو اس کا پھر اجر ہم تمہیں کیا دیں گے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. اللہ تجارت کا کیا اجر ہے. اللہ پاک بولتے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ, وہ لوگ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں, واقاموا الصلاۃ, نماز پڑھتے ہیں, وانفقوا مما رزقناہم, اور اللہ نے جو مال دیا اس میں سے چھپا کر اور علانیہ, چھپا کر اور ظاہری جو خرچ کرتے ہیں, سرًا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبورا, وہ ایسی تجارت کی امید رکھیں, یرجون تجارۃ, وہ اللہ سے ایسی تجارت کی امید رکھیں جو کبھی تباہ نہیں ہوگی, یعنی اس میں فائدہ ہی فائدہ ملے گا. ورنہ ہم یہاں جو چیز تجارت کے لیے لاتے ہیں نقصان بھی ہو جاتا ہے, کبھی فائدہ بھی ہو جاتا ہے, کبھی کوئی اور مسئلہ ہو. تو وہ تجارت اللہ تعالیٰ نے بولی ایسی تجارت ہے
سرًا وعلانیۃ، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ظاہری اور پوشیدہ، وہ تجارت کبھی تباہ ہونے والی نہیں ہے. سرًا وعلانیۃ یرجون تجارت، ویسی تجارت کی امید رکھیں اللہ پاک سے لن تبور، جو کبھی تباہ نہیں ہوگی. پھر اللہ پاک کیا بول رہے ہیں؟ لیوفیہم اجورہم ویزیدہم، تاکہ ہم انہیں ان کے پورے پورے اجر دیں. ویزیدہم من فضلی، بلکہ اپنے فضل سے کچھ زیادہ ہی دے دیں. ایسا نہیں ہے تم نے جو اللہ پاک کی تجارت کری ہے تو اللہ پاک بول رہے ہیں ہم تاکہ ان کو پورے پورے اجر دیں. لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلی، اپنے فضل سے کچھ زیادہ ہی دیں. اور اللہ پاک کتنی اچھی بات بول رہے ہیں، انہ غفور شکور. کیا بول رہے ہیں؟ غفور شکور، بے شک ہم قدردان ہیں اور معاف کرنے والے. قدردانی ہم ہی کر سکتے ہیں تمہاری. کس بنیاد پہ؟ ایک تو تم خرچ کر رہے ہو ہماری راہ میں پیسے، نماز قائم کر رہے ہو، کتاب اللہ کی پڑھ رہے ہو، تو انہ غفور شکور. اللہ پاک بولے ہم معاف کرنے والے قدردان ہیں. والذی اوحینا الیک من الکتاب، حضور سے اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ کتاب ہم نے وحی کی تمہاری طرف. والذین اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ، بالکل سچی ہے، یقین رکھو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. ان اللہ بعبادہ لغفور شکور، ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر. اللہ پاک بول رہے ہیں ان اللہ پاک اپنے بندوں کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں. اچھا اب یہاں پر دوسری آیت، جب نئی آیت جو آگے پڑھ رہا ہوں اس میں اللہ پاک نے وارث ہم سب کو بنایا کتاب کا. یہ جب پیغمبروں کو اتری وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد اب تو کوئی پیغمبر نہیں ہے نا. اب تو آپ دائی بنو، آپ بنو، آپ بنو، ہم بنے. ثم اورثنا الکتابہ، پھر ہم نے وارث بنایا اس کتاب کا. الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اس کتاب کا پھر وارث بنایا اپنے بندوں سے ان لوگوں کو جنہیں ہم نے چنا. آپ میں تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. ہم نے وارث بنایا اس کتاب کا پھر ان لوگوں کو جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چنا. فمنہم ظالم، تین کیٹیگری بتائیں اللہ پاک نے جن کو چنا. فمنہم ظالم لنفسہ، اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے پہ ظلم کرتے ہیں. ومنہم مقتصد، کچھ درمیانہ روئے ہیں یعنی نیکی بھی کرتے ہیں اور کچھ ان کے اعمال کم بھی ہیں زیادہ بھی ہیں. اور تیسری کیٹیگری بتائی ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، جو سبقت لے جانے والے نیکیوں میں اللہ کے فضل سے. سابق بالخیرات باذن اللہ ذالک هو الفضل الکبیر، یہی اللہ کا بڑا فضل ہے. تین کیٹیگری کا بتائیں، فمنہم ظالم لنفسہ، ومنہم مقتصد، ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، اللہ کے فضل سے سبقت لے جانے والے ہیں. ذالک هو الفضل، کہ اللہ پاک نے بولا یہی فضل ہے جو سبقت لے جانے والے ہیں. اب جو لے جانے والے اللہ پاک نے پھر ان کے لیے انعامات کیا رکھے؟ ان کو بولا کہ جنات عدن یدخلونہا، یہی وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں داخل ہوں گے. یحلون فیہا من اساور ولؤلؤا، وہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. یحلون فیہا من اساور، سونے کنگن. یہاں تو ہم ایسے اسلام میں ہمارے مانا ہے، وہاں اللہ پاک نے بولا پہنائیں گے. یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، موتیوں کے ہار سے آراستہ کریں گے. ولباسہم فیہا حریر، اور ان کا لباس کیا ہوگا؟ ریشم کا. یہ کیا ہے؟ یہ اکرام کر رہے ہیں اللہ پاک. بولا نا انہ غفور شکور، ہم تو قدردان ہیں اور معاف کرنے والے ہیں. یہ اکرام اللہ پاک کر رہے ہیں. تو جب جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے منہ سے کیا نکلے گا؟ ایک ہی ترانہ، وقالوا الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں تمام شکر اللہ پاک کا. اذھب عنا الحزن، جس نے ہم سے ہمارے غم کو دور کر دیا. جنت میں تو تکلیف نہیں ہے نا، غم دور ہو جائے گا تو وہی جنت ہے. تو اب یہ جنت میں داخل ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ وقالوا الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، تمام تعریفیں تمام شکر اللہ پاک کا جس نے ہم سے ہمارے غم کو دور کر دیا. اب کیا کہیں گے یہ؟ انا ربنا لغفور شکور. اب یہ اللہ پاک کی تعریف کریں، بے شک ہمارے رب نے ہمیں معاف کر دیا اور قدردان ہے. قدردانی ہوئی نا، اللہ تعالیٰ سونے کنگن پہنائیں گے، لباس ہوگا. اب جب ان کی قدردانی ہو رہی تو خود ہی اللہ کی تعریف خود کر رہے ہیں. انا ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب جو ہے معاف کرنے والا اور قدردان ہے. الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ، اس نے اپنے فضل سے ہمیں اس ہمیشہ کے رہنے والے گھر میں لا اتارا، ہمیشہ والے گھر میں لا اتارا. الذی احلنا دار المقامۃ، میں اپنے فضل سے لا اتارا. لا یمسنا فیہا نصب، جہاں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی. لا یمسنا تکلیف، لا کا مطلب ہے نہیں، یمسنا تکلیف. لا یمسنا فیہا نصب، وہاں کوئی تکلیف ہم کو نہیں پہنچے گی. ولا یمسنا فیہا لغوب، لغوب کا لفظ ہے، سوری لغوب، ورنہ ہمیں تھکن ہوگی. جنت میں کیا کیا نعمتیں، کیا
چیز بتائی جو زیادہ انسان کو اٹریکٹ کرے گی کہ وہاں نہ آپ کو کوئی تھکن ہوگی اور نہ کوئی تکلیف ہوگی. لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب. تو یہ جنت کی اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا کہ ہم وہاں تم کو سونے کے کنگن پہنائیں گے, موتیوں کے ہار پہنائیں گے, تمہارا لباس ریشم کا ہوگا. یہ اکرام بتایا. کن بنیاد پہ؟ اوپر جو میں نے بتایا 3 باتیں. ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور. اللہ سے جو تجارت کی تھی ہم نے, اس تجارت کے نتیجے میں اللہ پاک یہ انعامات دیں گے. بس یہ مختصر اتنی سی بات ہے کہ بھیا اللہ سے تجارت چاہو کر لو, چاہے دنیا کی تجارت میں لگے رہو. بے شک دنیا کی بھی تجارت کرو یار, منع تھوڑی ہے, لیکن حلال اور جائز طریقے سے. لیکن اللہ پاک سے اگر تجارت کر لی تم نے تو اس کا رزلٹ اللہ پاک نے یہی بتایا کہ ہم ان کو اللہ دیا اللہ دار المقامت جیسے گھر میں لا اتاریں گے جہاں ان کو نہ کوئی تکلیف ہوگی اور نہ تھکن ہوگی. اور اللہ پاک نے جو اکرام بتایا وہ تو بتا ہی دیا کہ انہیں ہم سونے کنگن پہنائیں گے, موتیوں کے ہار پہنائیں گے, دولہا بنائیں گے اللہ پاک. یہاں تو دولہا کی دفعہ بنتا, وہاں تو روز بنو. سارے انعام اکرام ہے. تو بس یہ چیزیں یہیں سے ملتی ہیں, موٹیویشن یہیں سے ملتا ہے قرآن سے. آپ لوگ بھی اس کو پڑھو, سمجھو, دیکھو. اور یہ چیزیں میرا خیال ہے سمجھنے کے لیے کافی ہیں کہ اللہ پاک نے اتنی باتوں میں انعام والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا, ہم تمہیں بالا خانوں میں جگہ دیں گے. کتنی بات ہے کہ وہ ایمان والے جو صالح عمل کرتے ہیں. صالح عمل کیا ہے وہ اپنی زندگی میں آدمی خود سمجھتا ہے کہ کس طرح کیا ہے کہ بچوں کی پرورش جائز طریقے سے اور تمام معاملات میں یعنی تقوی کے ساتھ, اللہ کے تقوی کے ساتھ چلیں, اللہ کے ڈر خوف کے ساتھ چلیں. انشاءاللہ ساری کامیابی, دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب. ورنہ دنیا تو آپ نے سمیٹ لی لیکن آخرت کے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا نا. وہ میں ہمیشہ اس سے پہلے بھی بتاتا ہوں, فرعون کی بیوی آسیہ تھیں, ملکہ تھیں. ظاہر سی بات ہے بادشاہ کی بیوی ملکہ ہوتی ہے, لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی پرورش کی تو اس بنیاد پہ ان کو دین ملا, اللہ کی پہچان ملی. تو دعا کیا کرتی ہے اللہ پاک کی, محلوں میں رہتی ہیں, دعا کرتے ربی ابنی لی عندک بیتا فی الجنت, اللہ پاک میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا دیجیے. یہاں دنیا میں جنت میں محلوں میں رہ رہی ہیں لیکن وہ وہاں کے راستے انہیں نظر آ گئے. موسیٰ علیہ السلام کی بدولت اللہ پاک نے ان کو رہنمائی, ان کی رہنمائی میں ان کو اللہ پاک نے ان کو علم دیا, دین دیا. دعا کرتی ہیں ربی ابنی لی عندک بیتا فی الجنت, اللہ پاک جنت میں اپنے پاس میرے لیے گھر بنا دیجیے. تو آپ بھی بھیا وہاں بھی ایک گھر بنوانے کی کوشش کرو. یہاں تو سب جتنے بھی خرید لو چھوڑ کے ہی جانے, بس اتنی سی بات ہے. وہاں بھی ایک درخواست ڈال دو بحریہ ٹاؤن کی بجائے, اور باقی بحریہ ٹاؤن میں بھی لے لو اگر پیسے, منع نہیں ہے, لیکن وہاں کی درخواست بھی ڈالو بھائی. امید رکھو اللہ پاک سے کہ اللہ پاک مجھے بھی وہاں اپنے قریب میں نیک لوگوں میں ایک گھر عطا کر دیجیے گا. جو کامیابی کی علامت ہے, فلاح اسی صورت میں ہے. ورنہ فلاح دنیا کی نظر سے آپ اگر فلاح دیکھو گے تو یہ بھی کامیابی کہلاتی ہے, لیکن یہ تو دنیا کی کامیابی ہے نا. بیلنس کر کے چلو کہ اللہ پاک یہاں بھی آپ کو دے اور وہاں پر بھی آپ کو. تو ٹھیک ہے بھائی, کچھ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کے؟ کوشش یہ کرو یار قرآن کو تھوڑا اپنے اسٹڈی میں لاؤ. اللہ پاک انشاءاللہ ایمان میں ترقی ہوگی اور آپ کو سب سے بڑی سہولت اب یہ ہو جائے گی کہ آپ تو دیکھو اپنے بچوں کو آپ اپنی سمجھا سکو گے. آپ کو جس عمر میں, ہمیں تو بہت ٹائم ہو گیا, ہمارا بچہ تو بڑا ہو گیا یار, اب تو سمجھانا مشکل ہوتی ہے. ہمیں جب سمجھ آئی تو ہمارا بچہ جوان, اب اس کو سمجھاتے ہیں, خوشی سمجھتا ہے, اللہ کا فضل. لیکن آپ لوگ اس عمر میں ہو نا تو آپ اپنے بچوں کو بہت اچھی طرح ہینڈل کرو گے. پہلے تو اصل میں نیکی کا کام کرنے کے لیے پہلے تو خود نیک ہونا پڑے گا نا یار. آپ نیک عمل, نیک دعوت کیسے دو گے؟ آپ بنو گے کچھ تو دو گے نا, ورنہ تو آپ بولو گے بھیا میرا تو یہ کام ہی نہیں ہے. نیک کام کا کسی سے کہنے کے لیے آپ کو پہلے خود بننا پڑے گا. تو اللہ پاک سب کو توفیق دے, ہم کو اور آپ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.